بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو 10th کلاس کا لیکچر ہے وہ نظم پر مشتمل ہوگا، جس کے شاعر ہیں مرزا محمود سرحدی، اور نظم کا عنوان ہے مال گودام روڈ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی 1913 میں پیدا ہوئے، 1967 میں وفات پائی۔ مرزا محمود سرحدی مردان میں پیدا ہوئے۔ ایم سی کیوز: اصل نام عبداللطیف تھا، یہ بھی ایم سی کیوز ہے جی، ٹھیک ہے، یہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈر لائن کرتے جائیں۔ تعلیم کا سلسلہ مردان ہی میں مکمل ہوا۔ عملی زندگی کا آغاز فوج کی ملازمت سے کیا، مگر اسے غیر موضوع پا کر ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے بعد شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں علامہ مشرقی ہائی اسکول پشاور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ زندگی کے بعض مرحلوں پر انہیں کلرکی اور مزدوری بھی کرنی پڑی۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی، آخری عمر میں دمے کا شکار رہے۔ جی بیٹا، آخری عمر میں ڈیش کا شکار رہے۔ یہ بڑا باریک ایم سی کیوز ہے۔ سبق نمبر 1، مرزا محمد سعید وہ معدے کے مریض تھے اور مرزا محمود سرحدی یہ دمے کے مریض تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی سے شعر کہنے لگے تھے، اور محمود سرحدی اردو طنز و مزاح میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے طنز و مزاح پر مقامی ماحول کا بہت اثر ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی صورتحال کی مضحکہ خیز تصویریں نہایت مہارت کے ساتھ جو ہے نمایاں کرتے ہیں۔ جن میں طنز کا عنصر نہایت گہرا ہوتا ہے۔ عوامی اور معاشرتی مسائل پر ان کا قلم خوب رواں ہوتا ہے۔ پشاور کے جریدے ایک رسالہ یا اخبار کہہ لیں سنگ میل کے ذریعے وہ ادبی حلقوں میں متعارف ہوئے۔ ان کی زندگی میں ان کا شعری مجموعہ سنگینے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ جس کا نام اندیشہ شہر ہے، بعد از مرگ 1970 میں جو ہے وہ چھاپا۔ کچھ غیر مطبوع کلام بھی موجود ہے، یعنی کہ ایسا مواد جو کہ ابھی تک جو ہے وہ شائع نہیں ہوا۔ تو جناب یہ تھے شاعر کا مختصر تعارف، اور اب ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں نظم کی جانب۔ نظم کا عنوان چونکہ مال گودام روڈ ہے، تو ایک ایسا روڈ جہاں پر مال بردار جو ہے وہ ٹرک اور لوڈر جو ہے وہ چلتے ہیں، اس روڈ کا جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، اور شاعر جو ہے وہ کس انداز میں اس کی منظر کشی کرتے ہیں اور اس کی زبوحالی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دراصل شاعر جو ہیں یہ ایک پشاور کا روڈ تھا، اور اس کا جو ہے وہ خستہ حالی کا ذکر کچھ یوں کھینچتے ہیں۔ میں ایک مرکزی خیال آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس پوری نظم کا، پھر انشاءاللہ آگے ایک ایک شعر اور اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر پشاور کی مال گودام روڈ کا تذکرہ کر کے ملک کی سڑکوں کی مجموعی خستہ حالی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس طرح کی سڑکوں پر سفر کرنا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ امید کرتا ہے کہ ارباب اختیار سڑکوں اور اس طرح کے دیگر مسائل پر بروقت توجہ دے کر عوام کی پریشانی کا ازالہ کریں گے۔ تو یہ ان کا اس پوری نظم کی جو ہے جناب مرکزی خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ بات ہوگی۔ تو آئیے پہلے شعر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔
تو شعر نمبر 1 ہے، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ویسے تو میرے شہر میں کئی سڑکیں پرانی ہیں جن میں سے ایک سڑک بے مثال ہے۔ تو شہر کا ذکر جو ہے وہ آپ کو شروع میں بتا دیا، ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے، مال گودام روڈ کس شہر کی سڑک ہے؟ تو جناب یہ پشاور کی سڑک ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں مرزا محمود سرحدی مزاح کے ذریعے ایک ایسی پرانی سڑک کی حالت بیان کرتے ہیں جو نہایت ہی خستہ حال ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ویسے تو میرے شہر میں بہت سی ایسی سڑکیں ہیں جو بہت پرانی ہیں اور جب سے بنی ہیں آج تک انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن ایک سڑک ایسی ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، وہ بہت پرانی سڑک ہے اور نہایت ہی خستہ حال ہے۔ ایک جیسی سڑک کہیں، اس جیسی سڑک جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف سڑک کی بدحالی کو بیان کرنا ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے پشاور کی ایک سڑک کی حالت زار بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سڑک عدم توجہی کا شکار ہے۔ انہوں نے حکومت پر گہرا طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ایک مصروف ترین سڑک کی مرمت پر توجہ نہیں دے رہی۔ آسان لفظوں میں انہوں نے ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے، بقول شاعر کہ یوں سڑکیں بہت ہیں میرے شہر میں، یوں سڑکیں بہت ہیں میرے شہر میں، کوئی تجھ سا نہیں مال گودام روڈ۔ تو یہ تھا شعر نمبر 1 اور اس کی ہم نے مختصر مفہوم اور تشریح بیان کی۔ اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 2 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور دوسرا شعر ہے، اس کی چھاتی پہ کئی ٹانگے الٹ کر رہ گئے، اس کی چھاتی پہ کئی ٹانگے الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ تو جناب انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ اس دنیا سے آخروی دنیا کی طرف کوچ کر جانا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سڑک پر اب تک کئی ٹانگے جو ہے وہ الٹ چکے ہیں اور سینکڑوں گھوڑے جو ہے حادثات کے باعث مر چکے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر بھی اس خستہ حالی سڑک کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سے ٹانگے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے گھوڑے جو ہے وہ مر چکے ہیں، کیونکہ وہ سڑک بہت پرانی حالت میں ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے گھوڑے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو مرزا محمود سرحدی جو ہے وہ پشاور کی اس سڑک کی حالت زار کو بیان کرتے ہیں جناب۔ تو تقریباً اسی جیسی تشریح آپ نیچے بھی کھینچ سکتے ہیں، اور اس توجہ یعنی کہ حکومت کی توجہ جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک شعر کہ تانگا جو اس سڑک پر چڑھا اہتمام سے، تانگا جو اس سڑک پر چڑھا اہتمام سے، پھسل کر گر پڑا وہ دھڑم سے۔ تو جناب ملتے جلتے اشعار ہیں، مختصر میں مفہوم اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ایک جیسی ایک تسلسل ہے، آپ تشریح کو اچھے سے جو ہے وہ لکھیے گا۔ اور آج کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ جو تیسرا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی آپ نے جو ہے خوش خط تشریح جو ہے وہ اپنی کاپیز پہ بھی لکھنی ہے، یاد سب کرنا ہے۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، آس پاس جو ان کے بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر خستہ حال۔ جی جناب، ارد گرد رہنے والے لوگوں کی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سڑک ارد گرد جو لوگ بستے ہیں ان کے بارے میں نہ پوچھئے، جتنی سڑک سنسان ہے اتنے ہی لوگ پریشان ہیں۔ تو
اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ سڑک جس کی حالت بہت ہی خستہ ہو چکی ہے، اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا بھی برا حال ہے، اور ان کا حال اتنا برا ہے کہ بتانے کے قابل بھی نہیں۔ وہ لوگ بہت برباد ہیں، ویران ہیں، اور وہ لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کے گھر کے باہر کے پاس جو سڑک گزر رہی ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے۔ اس سڑک پر آئے دن حادثات رونما ہوتے ہیں، یوں اس کے ارد گرد کے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، اس لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو جناب مرزا محمود سرحدی جو ہے وہ اپنے ہی انداز کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تنقید بھی کر رہے ہیں اور طنز بھی کر رہے ہیں، اور حکومت کی توجہ جو ہے دلانا چاہ رہے ہیں۔ لے جناب شعر نمبر 4، چونکہ اس نظم کے کل 11 شعر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 شعر جو ہے وہ ہم پڑھ لیں۔ تو شعر نمبر 4، رونقیں ہی رونقیں، رونقیں ہی رونقیں جس طرف بھی دیکھیے، یہ طنز کی جا رہی ہیں، تو چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شگال۔ جی جناب، شگال کہتے ہیں گیدڑ کو، تو طنز کر رہے ہیں، کہتے ہیں سڑک پر جہاں بھی دیکھیں رونقیں ہی رونقیں ہیں، شام ہوتے ہی اس سڑک پر گیدڑ شور مچانے لگتے ہیں۔ تو مرزا محمود سرحدی شہر میں کہتے ہیں کہ ہر طرف رونقیں رونقیں ہیں، لیکن جس طرف بھی دیکھیں چہل پہل اور لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن اس سڑک کی جو ہے بدقسمتی ہے اور خستہ حالی کے باعث ایسی رونقیں اور چہل پہل سے محروم ہے، کیونکہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے اور لوگ اس طرف آنے سے ڈرتے ہیں۔ اور اس سڑک پر دن میں تو پھر بھی کوئی آدمی نظر آ جاتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی یہ سڑک جو ہے سنسان ہو جاتی ہے اور اس پر سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت کی وجہ سے ہوئے، اور اس لیے شاعر نے یہاں پر گیدڑ کی بھی جو ہے لفظ کو استعمال کیا، وہ اس لیے کہ ویرانی جب ہوتی ہے تو وہاں پر ہی گیدڑ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے اہم مسئلے کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے اور حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے، بقول شاعر کہ جب شام کے سائے ڈلتے ہیں، جب شام کے سائے ڈلتے ہیں اور رات بسیرا کرتی ہے، اس روڈ پہ آتے ہیں گیدڑ اور رونق میلہ کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 5، لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ ٹھیک ہے، خال خال کہیں کہیں، اور صبح و شام مرکب ہے، مرکب عطفی گرامر کے رو سے کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مفہوم کیا بنا کہ اس سڑک پر پیٹرول سے چلنے والی لاریاں صبح و شام نظر آتی ہیں، جبکہ پیدل چلنے والے شخص شاید ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پیدل تو وہاں پر چلتے ہیں نا، جیسے شاپنگ مالز بنے ہوں، سڑکیں بڑی اچھی ہوں، فٹ پاتھ بنا ہو، تو وہاں پر لوگ جو ہے، جیسے لاہور کا مال روڈ ہے، تو خیر اب تو امید ہے کہ یہ جس سڑک کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ اب ایسی حالت میں نہیں ہوگی، بہت اچھے سے بن چکی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سڑک اپنی خستہ حالت کی وجہ سے چہل پہل اور رونق سے محروم ہو چکی ہے، یہ سڑک ویران ہو چکی ہے، اس پر اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ پیٹرول لانے اور لے جانے والی گاڑیاں ہیں، اس پر بڑے بڑے ٹینکر ہی صبح سے شام تک نظر آتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی انسان اس طرف آنے کی حماقت نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ اس طرف آتے ہیں، تو اس لیے یہاں آنے سے پہلے اس کی خستہ حالی سے واقف نہیں ہوتے، وہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، ورنہ کوئی بھی انسان اس طرف جو ہے وہ آنے کی غلطی تک نہیں کرتا، کیونکہ اس پر چلنا موت کے قریب جانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے شاعر جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی ویرانی اور
خستہ حالی کا سبب جو ہے یہی ہے، کی وجہ سے جو ہے لوگ اس طرف کو آنا پسند نہیں کرتے، اور جناب سڑکیں ایک طرح سے آمد و رفت کا ذریعہ، بازار، لوگوں کا آنا جانا اور رش، یہ چیزیں جو ہے وہ اس لیے ہمارے معاشی اکنامی کلی جو ہے حالات جو ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسا علاقہ جہاں کی سڑکیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوں گی تو لوگ وہاں پہ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، انشاءاللہ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ۔